ایک مرتبہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور یوں ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنی تسبیح صبح کی پڑھنے کے لیے فجر سے پہلے کا وقت طے کیا ہے، مثال کے طور پر کہ فجر سے پہلے میں اپنی صبح کی تسبیح پڑھ لیا کروں گا۔ اب کسی وجہ سے وہ وقت جو ہے اس پر پڑھی نہیں گئی تسبیح، اب ظہر سے پہلے اس کو پورا کرنا ہے، تو فرمایا اس تاخیر کے اوپر پہلے استغفار کرے، اس کے بعد پھر تسبیح پوری کرے۔ اس لیے ہر عمل کو اس کے وقت پر پورا کرنا، اس کا نام استقامت بھی ہے اور اس کا نام شکر بھی ہے۔ اس لیے کہ جب ہر عمل کو اس کے وقت پر کریں گے تو کبھی نفس پر بوجھ پڑے گا اور کبھی اپنی دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا۔ جب وقت پر کریں گے تبھی دنیا کے تقاضے آگے پیچھے کرنا پڑے گا، اور اسی کا نام قربانی ہے۔ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی ملنگ بننے کا نام نہیں ہے، یا صرف گھر کاروبار چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی کہتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جی چاہی کو چھوڑنا۔ جی نہیں چاہ رہا ہے اور اللہ کا حکم آ گیا، جی نہیں چاہ رہا ہے اور دعوت کا تقاضا آ گیا، اب جی چاہی پر نہیں چلیں گے، اللہ کے حکم پر چلیں گے، دعوت کے تقاضے کو پورا کریں گے۔ دین کا اور دعوت کا تقاضا آ گیا، مشورے کا وقت آ گیا، تعلیم کا وقت آ گیا، 2.5 گھنٹے سے 8 گھنٹے لگانے کی محنت کا وقت آ گیا، اور اسی کے ساتھ دنیا کے کوئی تقاضے بھی سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو ان تقاضوں کو اپنے وقت پر پورا کرنا اور دنیاوی تقاضوں کو پیچھے کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ تو کام قربانی اور محنت کب بنے گا؟ جب اپنے وقت پر کریں گے تو یہ محنت بنے گا، ورنہ فرصت کے حوالے ہو گیا اور جی چاہی کے حوالے ہو گیا کہ بھئی جی چاہا تو کیا اور جی نہیں چاہا تو چھوڑ دیا، فرصت ملی تو کیا اور کوئی بھی دنیاوی کام آ گیا تو چھوڑ دیا، تو یہ کام آہستہ آہستہ کھیل بن جائے گا۔ کام اسی وقت میں بنے گا جب ہر عمل کو اس کے وقت پر کیا جائے، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی ناغہ ہو گیا تو اس پر سچا پکا استغفار کیا جائے، فرمایا اب جا کر یہ کام بنے گا۔ اور جب قربانی کے ساتھ اس کام کو کیا جائے گا تو اللہ کی طرف سے سب سے پہلا انعام جو ملے گا وہ ہدایت میں ترقی کا ملے گا، کہ روز ہدایت میں ترقی ہوتی رہے گی، اور ہدایت اللہ کے خزانے کی ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، روزانہ اس میں ترقی ہوگی، اور جب ہدایت میں ترقی ہوگی تو طبیعت کام پر خوب چلے گی، جب نفع نظر آتا ہے تو طبیعت کام پر چلتی ہے، ایسا ہی جب ترقی ہوگی تو آدمی کی طبیعت کام کے تقاضوں پر خوب چلے گی۔ تو پہلا انعام اللہ کی طرف سے جب ملے گا استقامت پر اور شکر کے ساتھ چلنے پر اور ہر عمل کو اس کے وقت پر کرنے پر، وہ اللہ ہدایت کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ دوسرا انعام اللہ جو دیں گے وہ حلال روزی دیں گے اپنے خزانے سے۔ تیسرا انعام اللہ جو دیں گے وہ عافیت کے حالات پیدا کریں گے۔ کام کی ابتدا ہمیشہ ناگواریوں میں سے ہوتی ہے، اپنوں کی طرف سے پرایوں کی طرف سے ناگواری کے حالات ہوتے ہیں، تو استقامت کے ساتھ اور شکر کی کیفیت کے ساتھ چلتے رہنے کی بنیاد پر اللہ ناگواری کے حالات کو عافیت سے بدل دیں گے، کہ جس کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو جائے اور مرنا بھی آسان ہو جائے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ صحابہ کے سے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں صحابہ سے یاد کرو اس زمانے کو کہ جب تم بہت تھوڑے تھے اور بہت کمزور تھے، اور ہر وقت تم کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ مکہ کے بے ایمان ہم کو ابھی ختم کر دیں گے اور ہماری بات کو چلنے نہیں دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، اللہ نے تمہاری مدد کیا، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ صحابہ 1000 سال تک دنیا کے راستے سے دنیا پر محنت کرتے تو وہ حالات نہیں بن سکتے تھے جو اللہ نے صرف 25 سال کے عرصے میں ان کے بنائے۔ اس سے اللہ حلال روزی دیں گے اپنے خزانے سے، اور اتنی دیں گے کہ کھاتے کھلاتے تھک جاوے اور ختم ہو کر کے نہ دے، اور اسی کے ساتھ اللہ عافیت کے حالات پیدا کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ چوتھا انعام اللہ جو دیں گے وہ دعاؤں میں قبولیت پیدا فرما دیں گے، کہ آدمی قربانی کے راستے سے اللہ سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ جب کبھی بھی اللہ کو پکارے گا فوراً اس کی پکار سنی جائے گی، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، اللہ دعا کے مقام تک اس کو پہنچا دے گا۔
اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے اس نعمت کے شکر کے ساتھ ہم کو چلنے کا آج کے دن عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ بھائی اس کے لیے سب تیار ہیں. آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی اس پر اللہ کے سامنے معافی مانگے اور آج سے یہ طے کرے کہ جتنے انفرادی اعمال ہیں اور جتنے اجتماعی اعمال ہیں وہ سارے اعمال کو اپنے وقت پر کرتے ہوئے ہم اپنی آنے والی زندگی کو پوری کریں گے. اور اگر کبھی کمی کوتاہی ہوئی تو سچا پکا اللہ کے سامنے استغفار کریں گے، اس لیے کہ شکر و استغفار یہ دونوں راستے اللہ سے لینے کے راستے ہیں. جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرہ.